الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا رب العالمین یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ کل تھوڑا سا انٹروڈکشن رہ گیا تھا، اور کل ہم نے دیکھا کہ کس طرح جو ان 10 صحابہ اکرام کا مقام اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بہت بڑا اور بہت اہم، بہت امپورٹنٹ ہے، اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک نہیں بلکہ پوری امت کے نزدیک ہی بہت بڑا اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ایون نان مسلمس جو ہیں، جو دوسرے ریلیجنس دنیا میں ہیں، وہاں پر بھی ان کے بارے میں جو ہے قول اور ان کے بارے میں رائٹس ملتے ہیں کہ یہ لوگ بھی یہ جو ہے ان کو 10 تسبیحات یا 10 گلدستوں کے طور پر جو ہے ڈینوٹ کیا گیا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یہ جو 10 کے 10 صحابہ ہیں، یہ سارے کے سارے بڑی بڑی جو ہے وہ معرکے جو ہوئے ہیں اسلام کے، خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی، تو ان میں یہ شامل رہے ہیں۔ چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بات ہو، تو سب سے پہلے صرف حضرت عمر کو چھوڑ کر، اور حضرت عمر بھی مکی دور میں ہی ایمان لے آئے تھے، ہجرت سے پہلے ہی 6 نبوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو نبی بنائے ہوئے 6 سال ہی ہوئے تھے، تو حضرت عمر ایمان لے آئے تھے۔ اور باقی کے جو 9 کے 9 صحابہ اکرام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، تمام کے تمام جو ہے پہلے مسلمانوں میں تھے، جو پہلے مسلمان ہوئے تھے ان میں سے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ پھر چاہے ہجرت کی بات ہو، یا اگر ہجرت سے پہلے آپ دیکھیں جو مسلمانوں کو ٹارچر کیا گیا، جو مسلمانوں کے ساتھ ان کو فزیکل اور مینٹلی جو ہے وہ تکلیفیں دی گئیں، ان کو پریشان کیا گیا۔ پھر ہجرت سے پہلے 3 سال ان کا بائیکاٹ کیا گیا، شیب ابی طالب میں رہے وہ، اور وہاں پر ان کو کھانے کو بھی کچھ نہیں ملتا تھا۔ روایتوں میں تو یہ تک آتا ہے کہ کانٹے اور مردار اور کھال وغیرہ کھا کر جو ہے انہوں نے اپنی یہ 3 سال۔ آواز نہیں آ رہی میری بالکل بھی؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ الفیہ آپ وہ چیک کریے اپنا۔ جی، تو اس طریقے سے انہوں نے شیب ابی طالب میں اپنی زندگی کاٹی۔ اس کے بعد جب ہجرت ہوئی ہے، تو ہجرت کا بھی سب کو ہی سین یاد ہوگا کہ کس قدر جو ہے وہ رلا دینے والا سین تھا۔ ایک تو اپنا وطن چھوڑ کر جانا، پھر اپنے بچے بیوی، کسی کسی نے تو بہت زیادہ تکلیفیں اٹھا کر ہجرت کی۔ اگر کسی کے پاس خاندان تھا تو اس کو خاندان چھوڑنا پڑا، جس کے پاس جو تھا اس کو چھوڑنا پڑا، چاہے مال تھا تو مال چھوڑنا پڑا، ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر انسان کیا ہوا، اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے نکل گیا۔ پھر مدینہ میں آ کر بھی کیا تھے حالات، تو اس طریقے کے تو نہیں تھے نا کہ جاتے ہی بس بڑی بڑی بلڈنگز مل گئی ہوں اور وہاں پہ آرام سے رہ رہے ہوں، ایئر کنڈیشنز روم ہوں، ایسا تو کچھ نہیں تھا۔ اور جیسے آج مدینہ کے حالات ہیں، آج تو بہت زیادہ وہاں پر ڈیولپمنٹ ہو گیا ہے۔ آج تو وہاں پر جا کر شاید ہی کوئی پریشان رہتا ہو، نہیں رہتا ہے نا اس طریقے کی چیزوں کے لیے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے ہی صحابہ اکرام ہجرت کر کے جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے بڑا چیلنج جو آ گیا تھا وہ یہی تھا کہ ان کا رہن سہن کیسے ہوگا، یہ کہاں پر کھائیں گے، کہاں پر رہیں گے۔ ظاہر سڑک پر تو نہیں رہا جاتا، اور ان میں سے کچھ صحابہ اکرام تو بہت زیادہ مالدار بھی تھے، ہے نا۔ اور سوچیں آپ کہ اپنا سارا مال چھوڑ کر بالکل غریب فقیر بن کر جو ہے ایک جگہ پر آ جانا، انسان کے ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان پہلے سے ہی غریب ہے، تو اس کو اتنی زیادہ ٹینشن بھی نہیں ہوتی ہے، اس کو اتنی زیادہ پریشانیاں بھی نہیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ لیکن جو مالدار ہوتا ہے اس کو اس طرح سے اگر سامنا کرنا پڑ جائے تو اس کے لیے بہت زیادہ کیا ہو جاتی ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، اس کے لیے بہت مشکل کا کام ہوتا ہے ایسی جگہ پہ سروائیو کرنا۔
جہاں پر نہ اس کے رہنے کا ٹھکانہ ہو، نہ اس کے کھانے پینے کا ٹھکانہ ہو. تو خیر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر لیا تھا، موافقت کروا دی تھی، بھائی چارہ کروا دیا تھا انصار کے ساتھ. تو یہ حل ہوا. لیکن پھر بھی آپ سوچے کہ تھی تو مشکل ہی. تو یہ ان میں بھی شامل تھے عشرہ مبشرہ. پھر جنگیں ہوئی، سب سے پہلی جنگ بدر ہوئی. اب تمام کو ہی معلوم ہوگا کہ کس قدر جو ہے وہ انٹینس سچویشن تھی جنگ بدر کے وقت. صرف بہت گنتی کے مٹھی بھر مسلمان تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی کہ اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج ختم ہو جاتی ہے تو پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی بھی نہیں بچے گا، ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت رو کر دعا بھی کی تھی ان لوگوں کے لیے. تو اس قدر انٹینس سچویشن تھی، لیکن پھر بھی کیا ہوئی، سینہ بسینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے رہے اور جنگ کو، یہ جنگ فتح ہو گئی. پھر اسی طرح احد، جنگ احد میں آپ کو پتا ہوگا اس میں سے ہی ایک صحابی تھے طلحہ، ہے نا. اور کس قدر آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی نہیں بچا تھا جس وقت افراتفری جنگ کے میدان میں مچی ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ٹھیک ہے. اور اتنی زیادہ انہوں نے مطلب پوری جان لڑا کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گال مبارک تھے اس میں وہ گھس گئی تھی کڑیاں، ہے نا. ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اوپر ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے اس کی کڑیاں گھس گئی تھی. تو حضرت ابوبکر کہنے لگے کہ میں نکالوں گا، لیکن اتنے زخم کھانے کے بعد بھی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ نہیں، مجھے کرنے دیجیے یہ کام. انہوں نے اپنے دانتوں سے کھینچ کر وہ کڑیاں نکالی اور ایک دانت ان کا ٹوٹا، پھر دوسرا دانت بھی ان کا ٹوٹا اسی طریقے سے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کس طرح جو ہے صرف اکیلے جو ہے جنگ کے میدان میں یہ آگے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے رہے. پھر جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اسلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور چاہے بعد میں، تمام میں یہ 10 کے 10 صحابہ اکرام حاضر رہے ہیں. اور انہوں نے صرف حاضری نہیں دی ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ بس پریزنٹ ہے تو وہی بہت بڑا ہو جاتی ہے، وہ نام بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے. لیکن صرف پریزنٹ نہیں رہے ہیں بلکہ آگے آگے رہے ہیں، ہے نا. کہ سعید بن زید کہتے ہیں کہ یہ وہ صحابہ ہے جو جنگوں کی صفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اور نماز کی صفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے یعنی کہ قریب رہا کرتے تھے دونوں سچویشنز میں. تو اتنی ہم نے ساری چیزیں دیکھی. پھر ہاں، انجیل کی جو متاع ہے اس میں آتا ہے کہ دراصل یہی مقدس ہستیاں جو ہیں یہ صحابہ اکرام کی، یہ زمین کا نمک اور دنیا کا نور تھی. ٹھیک ہے. نمک آپ دیکھیں کہ نمک کی جو کوالٹی ہے، کوئی بتائیے نمک کی کیا کوالٹی ہے؟ ہوں جی، ٹیسٹ میں اضافہ کرتا ہے اور اضافہ نہیں کرتا ہے. اگر ہم کہا جائے کہ ٹیسٹ ہی نمک سے آتا ہے نا. جی، نمک نہیں ڈالیں تو پھر کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ تھوڑی سی بھی کوانٹٹی کیا ہو جاتی ہے، کافی ہو جاتی ہے. پورے کھانے کے لیے تھوڑی سی بھی کوانٹٹی کافی ہو جاتی ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ نہ تو ٹیسٹ رہتا ہے کھانے میں اگر نمک نہیں ڈالا جائے، اور اتنا زیادہ چاہیے بھی نہیں ہوتا ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ ایک کھانے میں جو ہے آپ 5 6 چمچ بھر بھر کے ڈالیں، ہے نا. تو اسی طریقے سے صحابہ اکرام تھے تو تھوڑے سے ہی، ہے نا، زیادہ نہیں تھے. لیکن کیا تھے، ان کے بنا سمجھ لیجئے اسلام پھیکا تھا. ٹھیک ہے. اور دنیا کا نور تھی، ہے نا. یہ مقدس ہستیاں دنیا کا نور تھی انجیل کے مطابق. اور دنیا کا نور یعنی کہ روشنی ہی کیا ہوئی دنیا میں، روشنی ہی انہی کے ذریعے پھیلی، ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کس نے سنبھالا؟ انہی نے سنبھالا. اور نور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ قرآن میں نور اور اندھیروں کو کس سے جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے، بتائیے. نور اور اندھیرے کا ورڈ قرآن میں آتا ہے نا. اور نور کسے کہتے ہیں قرآن میں، اور اندھیرے کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، نور کہتے ہیں ہدایت کو اور اندھیرے کہتے ہیں گمراہی کو. ٹھیک ہے. قرآن میں وہ ہے نا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ کیا ہے؟
مومنوں کا ولی ہے، مومنوں کا دوست، ان کا مددگار ہے، اور کیا کرتا ہے؟ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، یعنی کہ گمراہیوں سے نکال کر کہاں لے جاتا ہے؟ ہدایت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو انجیل میں آتا ہے کہ یہی مقدس ہستیاں زمین کا نمک اور دنیا کا نور تھی، انہی کو اللہ خدائے قدوس نے اپنی خوشنودی کی خوشخبری دی، اللہ نے ان کا تقوی میں امتحان لیا اور وہ اس میں کامیاب رہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ آپ کو سورہ حجرات میں بھی ملے گا کہ کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے تقوی کا امتحان لیا تھا اور اس میں یہ کامیاب ہو گئے تھے۔ پھر آپ دیکھیں کہ پہلے بھی جیسے بتایا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر ان تمام صحابہ اکرام کو خوشنودی اپنی اور جنت کی بشارت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت کے ستارے کہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہدایت کے ستارے، اور ستارے کیا کرتے ہیں؟ آسمان پر چمکتے ہیں، ہے نا، اور جن سے روشنی ہوتی ہے اس روشنی میں کیا ہوتا ہے؟ دوسرے اپنا راستہ پاتے ہیں۔ ٹھیک، تو ان کو دیکھ کر دوسرے کیا ہیں؟ اپنے راستے نکالتے ہیں، اپنے راستے پاتے ہیں، اور چمکدار جو ہے یہ کیا ہے؟ ستارے ہیں۔ پھر اشرا مبشرہ، ان میں سے 10 روشن ترین ستارے ہیں۔ آپ آسمان میں دیکھیں گی سارے ستارے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ستارے بہت زیادہ چمک رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہوتے تو سبھی ستارے ہی ہیں، ہے نا، جیسے صحابہ اکرام، سبھی صحابہ اکرام ہیں۔ کل یہ والی بات آئی بھی تھی کہ سبھی صحابہ اکرام کو کیا ہے؟ جنت کی بشارت ہے، سبھی صحابہ اکرام جنتی ہیں، سبھی صحابہ اکرام کیا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ لیکن کچھ کیا ہے؟ کچھ ایسے ہیں جو بہت زیادہ چمکتے ہیں، اور جو ہے اشرا مبشرہ یہ 10 ستارے ہیں جو روشن ترین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام لیواؤں کو تمام صحابہ کو بلا تفریق برا کہنے سے منع کیا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں بنا فرق کرے کسی کو بھی اونچا نیچا نہیں کر سکتے ہم، ٹھیک ہے، لیکن جن کا نام الگ سے لیا گیا وہ اسپیشل ہے، ٹھیک، اور اسپیشل رہیں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ پھر جیسے کہ ہم نے کل بھی دیکھا تھا کہ اتھر وید میں ان کو 10 تسبیح یا 10 دستے کہا گیا، اور یہ جو 10 کا نمبر ہے نا، 10 نمبر جو ہے یہ اسلام میں ایک خاص روحانی معنویت رکھتا ہے۔ جیسے کہ تاریخ تبری میں آتا ہے، ٹھیک ہے، ایک تفسیر تبری ہے، اس میں آتا ہے، کیا آتا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی، ہے نا، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ پھر رمضان کے آخری عشرے کی جو راتیں ہیں، ہے نا، وہ بھی بہت زیادہ کیا ہے؟ سعادت کی راتیں ہوتی ہیں، ہے نا۔ پھر ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں شروع کے، جو سنت ابراہیم کی اتباع اور حج اور قربانی کا کیا ہے؟ ایک زندہ اور عظیم مظاہرہ ہوتا ہے۔ پھر ابھی جس میں سے ہم نکل کر آئے ہیں، ہے نا، پھر محرم کا عشرہ، ہے نا، جس میں کیا ہوا تھا کہ سن ہجری کی حضرت عمر نے شروعات کی تھی، ٹھیک ہے، یہ جو ہجری کیلنڈر، یہ اسلامک کیلنڈر جو ہمیں دکھائی دیتا ہے آج، اس میں کیا ہوا تھا؟ محرم میں ہی انہوں نے سٹارٹ کیا تھا۔ اور پھر آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے تھے حضرت حسن اور حسین، ہے نا، ان کی شہادت بھی انہی دنوں میں ہوئی۔ پھر اعتکاف کا جو عشرہ ہوتا ہے وہ بھی دوسری عبادت کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، یہ بھی 10 دن ہی ہوتا ہے۔ اعتکاف بھی کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 10 دن کا ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ذی الحجہ کی بھی 9 تاریخ کو خاص طور پر روزہ رکھا جاتا ہے، پھر محرم کی 9 اور 10 کا روزہ، ہے نا، یا پھر اگر 9 کا نہیں رکھا ہے تو 10 اور 11 کا روزہ۔ پھر اسی طرح لوگ کیا کرتے تھے کہ پرانے وقتوں میں جو ہے یہ جو پلانٹس تھے، ہے نا، ان سے کیا کرتے تھے؟ اپنے راستے معلوم کرتے تھے، موسم کے حال معلوم کرتے تھے، آج بھی معلوم کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے خیر منع ہے یہ سب چیزیں کرنا، لیکن پہلے تو کیا جاتا تھا نا، کوئی اپنے قسمتوں کے بارے میں بھی ان سے کیا کرتا تھا؟ گائیڈنس لیتا تھا، جیسے کہ آج بھی لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے ایسٹرونومی کے حساب سے یہ بھی 10 ہے، ٹھیک ہے، سورج، چاند اور باقی سارے پلانٹس، ٹھیک، جیسے کہ مارس، ہے نا، اور وینس، جوپیٹر، ارتھ، ٹھیک، یہ سارے، پلوٹو، نیپچون، ٹھیک، یورینس، یہ سارے کے سارے جو پلانٹس ہیں یہ بھی 10 ہیں، ٹھیک۔ تو اور عشرہ مبشرہ کو بھی
امت اسلامیہ کے 10 ستارے کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ جو ہے ہسٹری پر سب سے زیادہ اثر انداز رہے ہیں. انہی کی کوششوں سے کیا ہوا؟ اسلام پھیلا اور اسلام کو غلبہ حاصل ہوا. پھر ایک مشہور میتھمیٹیشین ہے اور کیرو اس کا نام ہے، شاید آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا جنہوں نے میتھس آگے تک پڑھی ہے ان کو پتا ہوگا. ان کے مطابق یہ جو 10 کا وہ نمبر ہے یہ بہت گہری معنویت رکھتا ہے. اور 1 کا جو نمبر ہے، ٹھیک ہے، 10 میں کیا ہے؟ 1 ہوتا ہے اور 0 ہوتا ہے نا. 1 ہوتا ہے، 0 ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو 1 ہے وہ اللہ کی توحید کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور وہ جو 0 ہے وہ ہمیشگی کی طرف اشارہ کرتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ٹھیک. پھر اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو عشرہ مبشرہ جو ہے ہمیشگی کی بشارت، ہمیشگی کی سعادت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے ہمیشہ کے کیا ہے؟ حامل ہے. اور 10 کا یہ جو 10 کا نمبر ہے اس کو اگر ہم شارٹ کر دیں تو یہ 1 بن جاتا ہے. 1 + 0 = 0 کو کسی سے بھی پلس کرو تو اتنا ہی نمبر آ جاتا ہے نا، تو یہ 1 بن جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ایک توحید کا اور یونٹی کا عدد ہے. ٹھیک ہے، یونٹی کا نمبر ہے. 0 میں نے بتایا ہمیشگی کا سائن ہے، ٹھیک ہے، انفائنائٹ کا سائن ہے. پھر وہ یہ جو مصنف ہیں، آتھر جو ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ آپ چاہیں تو عشرہ مبشرہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اور بابرکت ہاتھوں کی 10 انگلیاں بھی کہہ سکتے ہیں. 10 انگلیاں، 10 چراغ انگلیوں ہی سے کام کیے اور لیے جاتے ہیں، ہے نا. انسان اپنا کام کس سے کرتا ہے؟ مان لیجئے کسی کے ہاتھ ہیں خالی اور اس میں فنگرز نہیں ہیں، تو کیا وہ اپنے کام کر پائے گا؟ ہاتھ میں بھی جو سب سے بڑا رول ہوتا ہے، آپ اگر دیکھیں تو ہاتھ میں سب سے بڑا رول کس کا ہوتا ہے؟ نہ تو آپ کی شولڈر کا ہوتا ہے، نہ ہی آپ کی وہ جو ہے یہ چیزیں ہاتھ کو بنانے کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں، لیکن جو سب سے مین رول ہوتا ہے وہ آپ کی فنگرز کا ہوتا ہے نا. تو 10 انگلیاں جو ہے انہی سے کام لیے جاتے ہیں، اور انہی ہاتھوں کی انگلیوں سے کیا ہے؟ معجزے اور کرامتیں ہوتی ہیں. ٹھیک. اور یہ جو 10 ہستیاں ہیں، یہ جو 10 عشرہ مبشرہ ہیں، جنہوں نے نہ صرف تاریخ اسلام کو ایک دوسرا رخ دیا بلکہ دنیا کی تاریخ کی بھی کیا کر دی؟ بالکل چینج کر کے، بالکل ٹرانسفارم کر کے رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے صحابہ جو تھے، جتنے بھی صحابہ تھے، وہ تمام کے تمام انہی سے رہنمائی لیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے بعد، دیکھیے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، ان دونوں میں تو کوئی کانفلکٹ رہا ہی نہیں کہ خلافت کس کو دی جائے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوراً ہی کیا ہے؟ حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے، حضرت ابو بکر کے فوراً بعد حضرت عمر. لیکن حضرت عمر آپ دیکھیں کہ جو پوسٹ پر ہوتا ہے نا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے بعد کیا ہوگا، ہے نا. ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے لڑنے والی سچویشن تو ہر جگہ رہی ہے، لیکن میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ صحابہ کے اختلاف ایسے نہیں ہوا کرتے تھے کہ وہ لڑ گئے اور انہوں نے اپنا الگ ہی مورچہ، اپنی پارٹی بنا کر جو ہے بیٹھ گئے کہ اب ہماری پارٹی الیکشن لڑے گی، وہ حکومت کرے گی، ہے نا. اس طریقے سے اختلاف نہیں ہوئے، بلکہ وہ بھی کیا ہوتے تھے؟ فائدے مند ثابت ہوتے تھے. تو حضرت عمر نے اپنی وفات کے بعد جن صحابہ کرام کی لسٹ بنائی تھی کہ ان میں سے کسی کو کیا کر دینا، میرا خلیفہ یعنی میرا جانشین بنا دینا، اگلا خلیفہ وہ بنے گا، اس میں انہی کے انعام تھے. ٹھیک ہے. حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، زبیر، سعد، حضرت عبد الرحمن بن عوف. ٹھیک ہے. ان میں یہ کون ہے؟ یہ عشرہ مبشرہ ہے نا. انہی کو شامل کیا گیا تھا. اسی وجہ سے حضرت عثمان کو، پھر اس کے بعد حضرت علی کو کیا بنایا گیا تھا؟ خلیفہ بنایا گیا تھا. ٹھیک. اور کیونکہ دوسرا کوئی شخص اس خلافت کا حقدار ان لوگوں سے زیادہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک ان سے خوش تھے. تمام حضرات کیا تھے؟ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے، سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں سے تھے. یہ تمام کے تمام اپنے اخلاق، اپنی کوالٹیز، اپنے کارناموں، اپنے قربانیوں کے بنا پر کیا تھے؟ اصحاب رسول کے سب سے نمایاں اللہ کی محبت، رسول کی محبت، دین کی محبت، ایمان کی محبت
اور قرآن کے فہم اور اطاعت میں سب سے زیادہ ممتاز اور سب سے زیادہ آگے آگے رہے. ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ ہیرو تھا. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہیروز کے ہیرو تھے. ٹھیک. ٹامس کارلائل ہے ایک، اس نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیرو پیغمبر، ٹھیک ہے، اس نام سے اس نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، ہیرو پیغمبر تھے، ہیرو میسنجر تھے. کسی نے لکھا کہ دنیا کا سب سے بڑا قانون ساز، ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشن جو لکھتے ہیں دنیا میں، ان کو شاید دنیا کے سب سے بڑے جو ہے مفکر سمجھا جاتا ہے نا. اور جیسے کہ آج بھی آپ دیکھ لیں جو جنہوں نے انڈیا کا کانسٹیٹیوشن لکھا تھا، ہے نا، تو وہ کیسے بھی تھے لیکن لوگ ان کو مانتے ہیں، ہے نا. حالانکہ وہ جو جس کاسٹ سے وہ بلونگ کرتے تھے، وہ کاسٹ کیا تھی، بہت نیچے تھی، ہے نا. لوگوں کو کوئی رائٹس نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا ان کو، لیکن انہوں نے جب کانسٹیٹیوشن لکھا تو آج بھی کیا ہے، یہاں انڈیا میں ان کی پوجا کی جاتی ہے نا. کتنے سارے آپ نے آفیسز دیکھے ہوں گے جو بنا ان کی تصویر کے کیا ہو جاتے ہیں، مطلب کمپلسری ہے کہ ان کی فوٹو لگائی جائے. ٹھیک. زیادہ تر جہاں پر قانون وغیرہ کا وہ کام ہوتا ہے وہاں پر. تو آپ سوچیں کہ جو انسان ایسا قانون دے جو پوری دنیا پر ہی امپلیمنٹ کرنے کے لائق ہو، جس کو پوری دنیا مانتی بھی ہو، ہے نا. وہ الگ بات ہے کہ امپلیمنٹ نہ کرے، لیکن مانتی تو ہے نا دنیا، کہ جو اسلام قانون دیتا ہے وہی قانون ایسا ہے کہ جو دنیا پر لاگو کیا جائے. اور کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو مجرموں کو پکڑ سکے، ہے نا، اور عبرت دے سکے تاکہ دنیا آگے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے. اسلام ہی ایسا قانون دیتا ہے. تو کسی نے لکھا کہ وہ کیا تھے، دنیا کے سب سے بڑے قانون ساز تھے. کسی نے لکھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر نہیں ہے تو پھر دنیا میں کوئی بھی اللہ کا پیغمبر نہیں آیا ہے. ٹھیک. دیکھیے کتنا بڑا دعویٰ کیا ہے نا. کسی نے لکھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر نہیں ہوتے تو ابوبکر، عمر جیسے لوگ کبھی بھی ان کو فالو نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو آپ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اشرا مبشرہ صحیح معنی میں عظیم المرتبہ ہیروز تھے، ہے نا. اور ایون نان مسلمس ہسٹری شیٹرز جو ہوتے ہیں، انہوں نے بھی کیا کیا، انہیں ہیرو ہی تسلیم کیا ہے. انہوں نے اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ہدایت کو اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر دنیا میں پھیلایا، ہے نا. گمراہیوں اور ظلم اور جہالت کے جو اندھیرے تھے، اس میں بھٹکتی ہوئی جو انسانیت تھی، ان کو روشنی، ان کو آزادی، ان کو ایکویلٹی کی راہ دکھائی. ٹھیک ہے. دنیا کو تمام طریقے کے ڈسکرمنیشن سے آزاد کیا. ٹھیک. نجات دلا دی. نسل کا ڈسکرمنیشن ہوتا تھا، کاسٹ کا ڈسکرمنیشن ہوتا تھا، رنگ پر ڈسکرمنیشن ہوتا تھا، ہے نا. خون کے امتیاز ہوتے تھے کہ کس کا خون کیسا ہے نا، کس کا خون کیسا، اس کا اعلیٰ، اس کا افضل، اس کا نیچا، ہے نا. اس تمام ڈسکرمنیشن سے کیا کیا انہوں نے، دنیا کو نجات دلائی. کیسر و کسریٰ کے پنجوں میں تڑپنے پھڑکنے والے کمزور اور بے بس لوگوں کے دلوں میں کیا کیا، انہوں نے ایمان کی گرمی پیدا کی. ٹھیک. آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو رومن اور پرشین امپائرز تھی، ان کے ہاں اگر کوئی مسلمان ہو جاتا تھا تو کس قدر یہ لوگ جو ہے اس کو پریشان کرتے تھے، مار دیا کرتے تھے، ڈائریکٹ قتل کی سزا ہوتی تھی، ہے نا. تو لیکن پھر بھی کیا ہے، لوگ وہاں پر بھی زیادہ سے زیادہ ایمان لے کر آنے لگے، کیونکہ ان کو کیا ہوا، اس ڈر سے ان کو نکالا صحابہ اکرام نے، ہے نا. پھر اب دیکھیں کہ جو انسانیت کا احترام ہے وہ انہوں نے بلند کیا. صرف یہ نہیں کیا کہ مسلمان ہی ہمارے نزدیک مسلمان ہیں، باقی سب جو ہے وہ کوڑا کرکٹ ہے نا. جیسے یہودیوں کیا ہوتا ہے، ہم نے کتنی بار دیکھا کہ یہودی کیا ہے، اپنے آپ کو ہی انسان مانتے ہیں، تمام کو جانور مانتے ہیں. تو یہ نہیں کیا انہوں نے کہ مسلمان ہیں، امتیاز ہے ہمیں اور ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، ہے نا. نہیں، انہوں نے تمام انسانیت کا احترام لوگوں کو سکھایا. لوگوں کی عزت اور آبرو، جان اور مال کی حفاظت، سوسائٹی اور حکومت کے بیسک پرنسپلز اور اصولوں میں ان چیزوں کو شامل کیا، ہے نا. تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خطبہ حجۃ الوداع جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اس میں جو پہلی بات کہی تھی وہ یہی کہی تھی کہ تمہارے مال، تمہاری عزتیں اور تمہاری جان ایک دوسرے پر حرام ہے نا. تو یہ بیسک پرنسپل ہوتا ہے جو پوری دنیا پر لاگو کیا جائے، اور یہ چیز آپ دیکھیں اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. پھر
جان، انسان کی عزت، انسان کا مال، اور کیا کیا چیز پروٹیکٹ کرتا ہے گھر کے باہر؟ انسان ہی نہیں اسی چیزوں کی پروٹیکشن میں لگا رہتا ہے نا؟ اب دیکھیں چوری، ڈاکہ، رشوت، کرپشن، یہ سب چیزیں کتنی عام ہے نا؟ پھر عزت اچھالنا، کوئی بھی کسی پر نام لگا دیتا ہے، کوئی بھی کسی پر الزام لگا دیتا ہے، کتنا سوسائٹی میں اسکینڈلز بن جاتے ہیں، ہے نا؟ اور خاص طور پر سوشل میڈیا تو اس پروپیگنڈا کو بہت زیادہ کیا کرتا ہے، آگ دینے کا، گھی میں آگ کا کام کر دیتا ہے. 1 منٹ میں ادھر سے ادھر چیزیں پہنچ جاتی ہیں نا، کتنی عزتیں جو ہے وہ نیلام ہو جاتی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ جان، ہے نا؟ آج بے دھڑک انسان کیا ہے، کسی کو بھی آپ دیکھیں کہ ایسے ایسے لوگ میں نے دیکھے، اللہ کی قسم، کہ مطلب ان کے اندر جان بھی نہیں ہے، ایک تھپڑ مار دو تو جا کے کہیں دور جا کے گریں گے، ہے نا؟ وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ گولی مار دوں گا، ہے نا؟ تو اتنی زیادہ مطلب اپنے آپ کو بدماش سمجھنا، یہ اور اس طریقے کی دھمکیاں دینا عام ہے نا، اور اٹھا کر بھی دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مرڈرس. ٹھیک ہے، ایک سلسلہ چل پڑتا ہے، اور کچھ لوگ تو آپ دیکھیں کہ 50 50 100 60 60 لاکھ لوگوں کو ایک ساتھ مار دیتے ہیں. تو یہ اسلام ہی تھا، یہ صحابہ کرام ہی تھے جنہوں نے کیا کیا، یہ احترام انسانیت لوگوں کو سکھایا. تمام ہیومینٹی کی جان کیا ہے، اللہ کے نزدیک ان کی جان، ان کی عزت، ان کے مال سب حرام ہے. ٹھیک، تو یہ صحابہ کرام ہی تھے جنہوں نے دنیا کو یہ بیسک کنسیپٹس، یہ بیسک پرنسپلس دیے. روٹی، کپڑے، مکان کے حصول کو سٹیزن رائٹس میں شامل کیا. ٹھیک، آج جن رائٹس کی بات ہوتی ہے نا، سٹیزن رائٹس ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، ہے نا؟ یہ رائٹس دنیا کو اسلام نے ہی دیے. ٹھیک، اور اسلام سے ہی کاپی کر کے لوگوں نے اپنے یہاں ان چیزوں کو وہ کیا، اپلائی کیا. ٹھیک، لیکن پوری طریقے سے اپلیکیبل آج بھی ہمیں نہیں دکھتے. بہت سارے لوگ آج روٹی کو بھی پریشان ہیں، کپڑے کو بھی پریشان ہیں، اور گھروں کو بھی پریشان ہے. اتنے سارے انتظام کے باوجود بھی پریشان ہے. لیکن صحابہ اکرام کا دور وہ دور تھا جس میں جو ہے کوئی بھی اس طریقے سے پریشان نہیں تھا. پھر آپ دیکھیں کہ راجا اور پرجا کے درمیان جو پردے کھینچ رکھے تھے، ان کو بھی انہوں نے ہی اٹھایا، صحابہ اکرام نے. اور آج بھی آپ دیکھیں نا کہ کسی منسٹر سے ملنا ہے، چھوٹا سا کوئی آفیسر بھی ہے، اس سے بھی ملنا ہے، تو کتنے زیادہ انسان کو وہ کرنے پڑتے ہیں نا، ریگولیشنز فالو کرنے پڑتے ہیں، اور اپوائنٹمنٹس لینے پڑتے ہیں. اس کے باوجود، لائن میں لگنے کے باوجود، گھنٹوں انتظار کرنے کے باوجود بھی کیا آج کوئی مل سکتا ہے؟ ایک ڈسٹرکٹ کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سے بھی ملنا آج کتنا مشکل ہے نا؟ تو سوچے کہاں پرائم منسٹر سے ملنا، ہر کسی کی ریچ بھی نہیں ہے، ہر کوئی جا بھی نہیں سکتا. لیکن یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے حاکم اور محکوم، راجا اور پرجا کے بیچ جو پردہ ہوتا ہے اس کو اٹھا دیا تھا. کوئی بھی رستے چلتے کیا کرتا تھا، خلیفہ کو روک. ابھی آپ پڑھیں گی، آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح خلافت تھی، ہے نا؟ کہ کوئی بھی رستے چلتے حضرت عمر کو روک لیا کرتا تھا، باتیں سنا دیا کرتا تھا، ہے نا؟ کوئی ایک بڑھیا کا، آپ نے سب نے وہ واقعہ سن رکھا ہوگا، ہے نا؟ اور خلیفہ بھی کیسے تھے، فوراً اپنی غلطی ایکسیپٹ کرتے تھے. ہوں بعد میں کر لینا. تو جو ہے فوراً سے جو ہے ان کے کام کر دیا کرتے تھے، ہے نا؟ کوئی بھی گھسیٹ کر کورٹ میں لے جاتا تھا، ہے نا؟ آج کسی کے اوپر چارج تو لگا دیں آپ، ہے نا؟ کسی پولیس پر ہی لگا دیں چارج، آپ کا دیکھا کیا حشر کریں گے وہ، ہے نا؟ لیکن وہ صحابہ کرام تھے جن کو کورٹ میں بھی گھسیٹا گیا، ہے نا؟ اور کورٹ نے ان کے خلاف فیصلے بھی کیے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تو اتنا بڑا خلیفہ پوری دنیا کا، ہے نا، اور تم میرے اوپر جو ہے یہ الزام لگا کر مجھے چارج کر رہے ہو، ہے نا؟ نہیں، انہوں نے فوراً اپنی جو ہے مسٹیک مانی، اور جو ہے اس کا جو بھی ان کے پاس فائن لگا انہوں نے وہ پے بھی کیا. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت یافتہ یہ جانثار تھے، انہوں نے دنیا میں پہلی بار جو ہے فلاحی مملکت قائم کی. ابھی تک پوری دنیا میں اس طرح کی ڈیولپمنٹل جو یہ ہوتی ہے حکومت قائم نہیں تھی. اور آپ دیکھیں کہ یہ نہیں تھا کہ اس کی بنیاد دنیا پرستی پر رکھی گئی ہو، بلکہ اس کی بنیاد جو ہے اللہ کے ڈر پر، جسٹس اور ایکوالٹی پر، ریسپیکٹ آف ہیومینٹی پر، فریڈم آف ایکسپریشن پر، ہے نا؟ آپ دیکھیں کتنی یہ اظہار کی جو یہ آزادی، یہ اظہار جو ہے نا، کہ اپنی اسپیچ کی، ہے نا، فریڈم آف اسپیچ جو ہے آج کتنا اس پر جو ہے وہ بیاس پھیلا ہوا ہے نا؟ کوئی بولتا ہے تو اتنا بولتا ہے کہ اس کی زبان نہیں پکڑی جاتی، خلاف میں اتنا بولتا ہوتا ہے. اور اگر کوئی سچ بھی بول رہا ہے تو اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جاتا ہے نا؟
لیکن انہوں نے یہ سب چیزیں کر کے دکھائیں. ان کے دور میں سب کے حق برابر تھے، کسی کو کسی پر پرائرٹی نہیں تھی، سوائے عزت کا معیار کیا تھا؟ سوائے تقوی، ہے نا. پھر آپ دیکھیں کہ مشورہ دینے میں سبھی آزاد اور بے باک تھے، ہے نا. کوئی بھی اٹھ کر مشورہ دے دیا کرتا تھا، کسی کو روکا ٹوکا نہیں جاتا تھا. رعایا کا جو چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی ہوتا تھا وہ مجمع میں لوگ ان کو ٹوک لیا کرتا تھا، ہے نا. جو بھی بڑے بڑے آفیشیلس ہوتے تھے خلافت کے، ان کو جو ہے بڑے بازار میں روک لیا کرتا تھا، ان سے جواب طلبی کر سکتا تھا، ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کیا تھے، آگے بڑھنے سے پہلے اس کی حاجت کو پورا کر دیا کرتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو اپنے غلاموں کو بھی وہی کھلاتے اور پہناتے تھے جو خود کھاتے اور پہنتے تھے، اور ان سے برابری کا سلوک کرتے تھے. انتہائی عبادت گزار لوگ تھے، ہے نا. ان میں ہی حافظ قرآن بھی تھے اور وحی کے لکھنے والے بھی تھے، فقیہ، محدث، اعلیٰ درجے کے منتظم تھے، اور تلوار بھی چلانا جانتے تھے اور قلم بھی چلانا جانتے تھے. ٹھیک ہے. دلوں کو فتح کرنے والے بھی تھے اور ملکوں کو تسخیر کرنے والے بھی تھے. دلوں پر راج بھی کرتے تھے اور ملکوں پر بھی راج کرتے تھے. بہت زیادہ جنگجو تھے، لیکن بہت زیادہ مزاج کے نرم بھی تھے اور دل نواز بھی تھے. اللہ کے راستے میں اپنا مال بے دریغ خرچ کرنے والے اور لٹا دینے والے بھی تھے، ہے نا. حق اور صداقت کی خاطر ہر قسم کی سختیاں اور مشکلیں برداشت کرنے والے تھے، نہ کہ لوگوں کو ناحق قتل کرنے اور کرانے والے اور ان پر ظلم ڈھانے والے تھے. ٹھیک ہے. لوگوں کو ناحق قتل نہیں کراتے تھے بلکہ خود سختیاں جھیل لیتے. انصاف کرنے والے اور مظلوموں کو حفاظت دینے والے تھے، نہ کہ لوگوں کو اغوا کرنے والے اور جو ہے ان کو نظر بند رکھنے والے تھے، ہے نا. پھر آپ دیکھیں لوگوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والے تھے، نہ کہ لوگوں کی عزتوں پر ڈاکے ڈالتے تھے. پھر آپ دیکھیں کہ لوگوں کی گردنیں چھڑانے والے تھے. ٹھیک ہے. غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے، نہ کہ ان کی گردنوں میں غلامی کا طوق ڈالتے تھے. پھر پوری دنیا کی اصلاح کرنے والے تھے، نہ کہ فتنہ فساد پھیلانے والے تھے. اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، حق کے لیے اپنی جانیں دینے والے اور لینے والے بھی تھے، نہ اور صرف حق کے لیے ایسا کرتے تھے، نہ کہ ہرس کے لیے، دنیا کے لیے، ہے نا. قتل و غارت کرتے تھے، نہ اپنی ذاتی دشمنی، ہے نا، پرسنل ہوتی ہے نا انسان کی، نکال رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے مار رہے ہیں کسی کو، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ہے نا. نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، نماز و زکوٰۃ کا حکم دینے والے اور دنیا میں اللہ کا حکم نافذ کرنے والے تھے. ان کی محبت اور ان کی اطاعت، ان کا اللہ سے ڈر، ان کا تقوی، ان کا قربانی کا جذبہ، اللہ سے کہ دیکھنے والوں نے کہا کہ بندے ہوں تو ایسے ہوں، اگر حاکم ہوں تو ایسے ہوں، ہے نا. اگر خلیفہ ہوں تو ایسے ہوں، اگر کوئی دنیا پر راج کرے تو وہ ایسا ہو. ٹھیک. ہر کسی نے جو ہے ان کی خلافت کا، ان کی حکومت کا، ان کے یہ جو بنائے ہوئے سسٹم تھے ان کا لوہا مانا، ہے نا. ان کے دن جہاد فی سبیل اللہ میں گھوڑوں کی پیٹھوں پر، اور راتیں خیموں کے ننگے فرش زمین پر رکوع اور سجدوں میں بسر ہوتی تھی، نہ کہ اے سی کے رومز میں شراب اور طعام اور جو ہے عیش و عشرت میں گزرتی تھی. ان میں اپنے وقت کے سب سے بڑی سلطنت کے حکمران اور منتظم تھے. ان میں بدر، ان میں احد، ان میں خندق، خیبر، حنین، یرموک کے جو ہے تلوار اور تیر انداز بھی تھے، ہے نا. عراق، ایران، فلسطین، شام اور مصر کے فاتح بھی تھے. لوگوں میں دنیا کو چار کونوں سے آنے والے مال تقسیم کر کے سجدہ شکر ادا کرنے والے بھی تھے. اب دیکھیں اتنی بڑی بڑی مملکت فتح کی، اتنے بڑے بڑے معرکے انجام دیے، لیکن دنیا کے چاروں کونوں سے آ کر کیا کرتے تھے؟ سارا کا سارا مال لوگوں میں بانٹ دیتے تھے اور شکر کا سجدہ ادا کرتے تھے نا. خود قرض لے کر دوسروں کی ضروریات پوری کرنے والے بھی تھے. حاکم و فرما روا بن کر مسجد کی خاک آلود ننگے فرش پر بیٹھنے اور وہیں پر اینٹ کا تکیہ بنا کر لیٹنے اور سونے والے بھی تھے، اور اپنی سادہ اور پیوند لگے لباس سے دنیا کے جابر حکمران پر ہیبت اور لرزہ طاری کر دینے والے بھی تھے. ٹھیک. ہر نوع غلامی کے لیے موت کا پیغام. غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے.
ان کی تعریف میں جتنا لکھا جائے کم ہے. تسخیر کہتے ہیں کسی کو ڈاؤن کر دینا. ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ تھے جو ریگستان میں رہتے تھے، جو ملا وہ کھا لیتے تھے، جیسے چاہے زندگی گزار لیتے تھے. اور جب انہوں نے قیادت سنبھالی ہے تو ان کے پھر جو ہے لوگوں نے کیا کیا، ان کی شہرت کا ڈنکا بجایا. وہ دنیا کے حکمرانوں کے لیے عبرت کا تازیانہ، اور محکوموں اور جو انڈر میں رہا کرتے تھے ان کے لیے رحمت اور شفقت کے فرشتے بن گئے تھے. جو جیسا اس کے لیے ویسا ہی ہے نا. وہ شعر آپ نے اقبال کا سنا ہوگا کہ جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم. مومن کیسا ہوتا ہے؟ یہ صحابہ کرام کیسے تھے کہ جس سے کیا ہو جاتی تھی، لوگوں کے دلوں میں ٹھنڈک ہو جاتی تھی، ایسی شبنم تھے. اور دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان. اور بڑے بڑے حکمران جو ہے ان کے کیا ہے، سادہ سی لائف پر بالکل سمپل ڈریس اور جس میں پیون لگے ہوتے تھے وہ پہن کر یہ جنگ کے میدانوں میں نکلا کرتے تھے بنا ساز و سامان کے. اور بڑے بڑے حکمران کیا تھے، ان سے ڈر کر، ان کی ہیبت سے کیا ہے اپنے آپ سرنڈر کر لیا کرتے تھے. ان میں امت کا سب سے رحم دل اور شفیق لیکن پہاڑوں کا سا مضبوط حوصلہ رکھنے والے، دین کو خطروں کے ہجوم سے نکالنے اور اپنے مال سے غلام مسلمانوں کی گردنیں چھڑانے والے رفیق ہجرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. ان میں قیصر و کسریٰ کی عظمتوں کو اپنے پاؤں تلے روننے والے اور ایکویلٹی اینڈ جسٹس کے بیس پر دنیا کی سب سے بڑی حکومت قائم کرنے والے عمر بن خطاب بھی تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو عالی قدر صحابزادی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو بڑی قدر والی بیٹیاں تھیں، ان سے ایک کے بعد ایک ازواج کا اعزاز حاصل کرنے والے اور اسلام اور مسلمانوں پر جنگ اور امن کی حالتوں میں اپنی بے پناہ مال لٹانے والے عثمان بن عفان بھی تھے. دشمنوں کے محاصرے میں بستر رسول پر بے فکر ہو کر سونے والے فاتح خیبر کو فتح کرنے والے اور بہترین قاضی، بہترین جج حضرت علی بن ابی طالب بھی تھے. امین الامت شام کے فاتح اور فلسطین کے فاتح ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں سب سے پہلے تلوار اٹھانے والے، جن کو حواری رسول کا خطاب ملا، زبیر بن عوام بھی تھے. اپنی فداکاری سے احد کے دن کا ہیرو کہلانے والے اور اسلام کی راہ میں بہت زیادہ مال خرچ کرنے والے طلحہ بن عبید اللہ بھی تھے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواد، فیاض اور خیر کا خطاب دیا. ان میں ایران کو فتح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق ایرانی کو نقصان اور دوسرے مسلمان کو نفع پہنچانے والے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. 700 اونٹ، 700 اونٹوں پر لدے ہوئے اناج اور دوسری چیزوں کے انبار قحط زدہ مسلمانوں میں لٹا دینے والے اور جنگوں کے دوران اپنی دولت کے خزانے کھول دینے والے امت کا ثالث بالخیر اور امہات المومنین کے بے لوث خدمت گزار عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. انہی میں سعید بن زید بھی تھے، جن کے باپ حشر میں اکیلے ایک امت کی شکل میں آئیں گے. ٹھیک ہے. اور جس کے گھر میں داخلے سے حضرت عمر بن خطاب کی تقدیر بدل گئی. یہ تھے وہ اشرا مبشرہ، دنیا نے اپنے خزانے ان کے پاؤں میں ڈال دیے. ٹھیک، اتنا ان کے پاس مال آیا، اتنا ان کے پاس مال آیا کہ اگر یہ چاہتے تو اتنی بہترین بادشاہت اور عیش کی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ دنیا کی زندگی کا سامان لے کر جو ہے اپنی بندگی کو چھوڑنا پسند نہیں کیا ہے نا. خوشحالی کے بے پناہ دور میں بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی سادہ اور غریبانہ طرز اپنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حساب تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ کیا کر دیا تھا، غنی کر دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی کیا تھے، فقیرانہ روش. آپ دولت ساری کی ساری اسلام اور مسلمانوں پر انہوں نے خرچ کی. اللہ نے ان سے کیا کیا، زمین کے خلافت اور جنت الفردوس کا وعدہ کیا.
اور آیت آتی ہے سورہ حج کی آیت نمبر 41 کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو یہ کیا کرے پھر کہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکے، اور انہوں نے یہ ایسا سب کچھ کر کے دکھایا۔ ٹھیک، وہ لیڈرشپ کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں، کوالٹیز ہوتی ہیں، ان کا کرائیٹیریا بن گئے۔ ٹھیک، کہ یہ کرائیٹیریا اگر ہو کسی لیڈر میں تو اصل میں لیڈر ہے، اور اصل میں وہی کیا ہے، لیڈرشپ کے لائق ہے۔ پھر دین اور دنیا کی ذمہ داریوں کو انہوں نے احسن طریقہ پر نبھایا، زندگی کے بے قرار سمندر میں سفر کے لیے روشنی کا مینار بن گئے۔ ٹھیک، جو لائل ہسٹورینس ہوتے ہیں نان مسلمس، انہوں نے بھی ان کی عظمت کا اعتراف کیا، لیکن بدقسمتی کہ ہماری نسلیں جس سے بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں انسان کو، ان عظیم اور مقدس ہستیوں کے اعلیٰ فکر، ان کے کردار، ان کی قربانیوں، ان کے کارناموں سے بالکل ہی ناواقف ہے۔ بالکل ان مقدس ہستیوں سے یا تو پھر ان کو جان بوجھ کر ناواقف رکھا گیا ہے کہ ان کو اگر پتہ چل گیا۔ میں نے ایک بار کسی کا کوٹ پڑھا تھا کہ اگر کوئی قوم بہت زیادہ غالب ہے، ٹھیک، بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اور اگر آپ کو اس کو ویک کرنا ہے، اس کو منتشر کرنا ہے، اس میں پھوٹ ڈالنی ہے، تو اس کی نوجوان نسلوں کو بگاڑ دو۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو کتنی بڑی بات تھی، اور یہ آج دنیا جو ہے وہ ایکسپیرینس کر رہی ہے۔ نوجوان خراب ہو جاتے ہیں، پوری دنیا خراب ہو جاتی ہے نا۔ پھر آپ دیکھیں کہ خاص طور پر جو ہمارے کمیونیکیشن ریسورسز ہیں، ہے نا، ٹی وی، اگر پرانے زمانوں کی بات کریں تو ریڈیوز، نیوز پیپرز، میگزینس، ہے نا۔ اگر نئے زمانے کی بات کریں تو یہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمس ہی کافی ہے نا۔ سب کا یہ کام دے رہے ہیں، ریڈیو بھی بن گئے ہیں، نیوز پیپر بھی بن گئے ہیں، میگزین بھی یہی بن گئے ہیں، اور جو ہے ٹی وی وغیرہ بھی یہی بن گئے ہیں، ہے نا۔ تو ان تمام میں آپ دیکھیں تو ویسٹرن کلچر کی، ہے نا، ویسٹ کی جو مشہور سیلیبریٹیز ہیں، ان کے لیڈرز ہیں، ان کے جنرلز ہیں، ان کے فلاسفرز ہیں، ان کے پولیٹیشینز ہیں، ان کے سائنٹسٹ ہیں، یہاں تک کہ ایکٹر ایکٹریس ہیں، پلیئرز ہیں، ان تمام کے بارے میں انٹرویوز آتے ہیں، ان کی زندگی کے حالات جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں، ان کی ہی زندگی سے جو ہے وہ ایسی ایسی باتیں نکالی جاتی ہیں جن سے کیا ہوتی ہے، ہماری یوتھ انسپریشن لیتی ہے۔ لیکن جو یہ ہماری ہسٹری ہے، اسلامک ہسٹری کے جو ہیروز ہیں، جو اصل میں ہیرو کہلانے کے لائق ہیں، ان کے کارناموں اور ان کے جو ہے وہ ان کی زندگی کا کوئی بھی حوالہ دینا نہیں دیتا، ہے نا۔ ایون آپ دیکھیں کہ جو پیرنٹس ہیں، انہوں نے بھی ایک تو آپ دیکھیں کہ ایجوکیشن سسٹم کی بات اگر کری جائے تو خیر کیا ہی کریں، لیکن آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ کس اولاد کو اپنی تربیت دینا کس کی ذمہ داری تھی؟ سب سے زیادہ ماں باپوں کی ذمہ داری تھی، ہے نا۔ سب سے بڑھ کر انہوں نے بھی کیا کیا، انہوں نے بھی بچوں کو انہی جیسا بنانے کی کوشش کی، ہے نا۔ کیا آپ دیکھیں کہ ہمارے ذہن، ہمارے مائنڈز اس قدر معاف ہو گئے ہیں، اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بنی سنوری فیشنیبل خوبصورت نوجوان لڑکیوں کے سوا ہم کچھ اور سوچتے ہی نہیں ہیں، ہے نا۔ وہی جو ہے ہماری قوم کے اعصاب پر سوار ہے، ہماری جو ہے وہ سوشل میڈیا کا، یا آپ کہیں کہ ٹی وی اور نیوز پیپرز کا، کہ جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ کا ذریعہ ہے نا۔ ہم کیا سوچ رہے ہیں اور ہم کدھر جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ ہم سب کو اس جو ہے یہ جو ہم نے طرز عمل اپنا رکھا ہے، یہ جو ہمارا آج طریقہ بن گیا ہے، اس کے نتیجوں سے بری طرح ہمیں دوچار ہونا پڑے، ہے نا۔ تو ایک ڈاکٹر ہیں عاشق حسین بٹالوی، یہ لکھتے ہیں کہ میر خلیل الرحمن 16 سنگھار سے آراستہ حسین اور جمیل عورتوں کی تصویریں نیوز پیپر میں چھاپ چھاپ کر بدترین قسم کی پروسٹیٹیوشنز کر رہے ہیں، اور کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ بدترین پروسٹیٹیوشن کا ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو کہیں نا کہ مطلب دھندا جس کو کہیں کہ وہ چیز ہے یہ، ہے نا۔ اور جتنے بھی یہ ایڈورٹیزمنٹ ایجنسیز ہیں، جتنے بھی لوگ یہ کر رہے ہیں، سارے کے سارے اس دھندے میں شامل ہو چکے ہیں، ہے نا، جس کو بدترین دھندا کہیں، جس کو بدترین کام کہیں، ٹھیک۔ تو کہتے ہیں کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ آج ہماری یوتھ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟
ستاروں پر اپنی کمانیں ڈالنی چاہیے تھی، لیکن ان میں سے بہت سارے ہیں جو ایکٹر اور ایکٹریس بننا چاہتے ہیں، جو سنگرز بننے کی دھن میں لگے رہتے ہیں، ان میں ایسے ہیں جو اچھی خاصی ایجوکیٹڈ پائے ہوئے ہیں، ایجوکیشن پائے ہوئے ہیں، ان کے باپ دادا جو ہیں وہ قوم کے ذمہ دار اور محترم ہستیوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے، دوسری طرف یہ عالم ہے کہ اگر خلفائے راشدین کے بارے میں دیکھیں تو صرف ان کی برسیوں کے موقع پر، ان کی شہادت کے دن پر ایک اسٹیٹس لگ جاتا ہے نا، اور وہ بھی کاپی کیا ہوا، ٹھیک، وہ بھی کسی نے بتایا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں سے کاپی ہوتا ہے اور کسی کے اسٹیٹس پہ آلریڈی لگا ہوتا ہے، اسی کو اسکرین شاٹ لے کر اسی کو کاپی کر کے جو ہے اپنے اسٹیٹس پہ چپکا دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری قوم اور کچھ بھی نہیں جانتی، اور یہ صرف میں 4 خلیفاؤں کی بات کر رہی ہوں، باقی کے 6 تو کسی گنتی میں آتے ہی نہیں ہیں، نام تک کے ان کے نہیں پتہ ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ میں نے ایک بار یہ جو پاکستان سے وہ ہوتا ہے نا پروگرامز ہوتے ہیں، ٹھیک، تو اس میں نے دیکھا تھا یہ لوگ نا کوئز وغیرہ رکھتے ہیں، اسلامک جو کوئز ہوتا ہے، اس میں ایک ہسبینڈ وائف تھے اور کافی ینگ تھے، ابھی نیولی میرڈ تھے، ان سے پوچھا گیا کہ ذرا بتائیں کہ فلسطین جو ہے کس مسلمان حکمران نے فتح کیا تھا، ٹھیک ہے، تو ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے اور ہنس رہے تھے کہ ہمیں تو آتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آخر میں انہوں نے بالکل مطلب صاف طور پہ نو کہہ دیا، یہ غلط نام بھی نہیں، مطلب اتنا بھی ان کے اندر کانفیڈینس نہیں تھا کہ کسی کا تو نام لے لیتے، کسی کا تو، ہے نا، تو ان سے نہیں بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ان کے ساتھ جو ہے حضرت زبیر بن عوام اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ سوشل میڈیا، یہ موبائل فونز، انہوں نے کیا کیا، مسلمان نوجوان کے اخلاق اور ان میں بے دینی پھیلانے میں آگے آگے یہ رہے ہیں۔ نئی نسل کی جو گمراہی ہے، ان کا جو ذہنی انتشار ہے، ان کا سب سے بڑا خلل ہے، ان کا سب سے بڑا دخل ہے ان کو بگاڑنے میں، ہماری نوجوان نسل کو، ٹھیک ہے۔ اور اگر نسل کی بات میں کروں، اگر چھوٹے بچوں کی بات کروں تو ان کی مائیں ذمہ دار ہیں اپنے بچوں کو بگاڑنے میں، چاہے وہ میں ہی کیوں نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ پرسنل موبائل فون دینے کی بچوں کو کیا ضرورت ہے؟ اس میں سم کارڈ ڈال کر اور بچوں کو وہ فون تھما دینا کہ وہ جو دل چاہے کریں، وہ جہاں پر دل چاہے اکاؤنٹ بنائیں، وہ جس کو دل چاہے فالو کریں، وہ جس سے دل چاہے بات کریں، وہ جو دل چاہے فحش اس میں دیکھیں۔ ان بچوں کو جب تک، میں کہتی ہوں بھائی، جب تک آپ کا بچہ گریجویٹ نہ ہو جائے، پہلے تو میں یہ کہتی تھی کہ بچوں کو 12th کے بعد یا ہائی اسکول کے بعد پرسنل فون دے، آج میں کہتی ہوں کہ جب تک بچہ گریجویٹ نہیں ہو جائے اس کو موبائل فون لے کر نہیں دیں۔ اگر بہت زیادہ آپ کو ضرورت ہے اور آپ کہیں باہر نکل کر جاتی ہیں تو آپ بچوں کو کی پیڈ والا فون لے کر دے دیں، اس سے زیادہ آپ کو کسی بھی بچے کو موبائل فون پرسنل دینے کی یہ بات آج میری گارڈ باندھ لیجیے آپ، کسی بچے کو آپ نے پرسنل فون اس کا لے کر نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے۔ چاہے وہ بچہ یہ کہتا رہے کہ میرے اسکول میں ضرورت ہے، میرے اسکول میں جو ہے وہ کام ہوتا ہے۔ آج کل بچے نا یہ والے ایکسکیوز بہت کرتے ہیں، اور ماں باپ بڑی جلدی پگھل جاتے ہیں، اسکول کے لیے تو اپنی جان تک دینے کو تیار رہتے ہیں۔ جو اسکول کہہ دے گا، اسکول کہنے لگے کہ سر کے بل الٹے چلاؤ اپنے ماں باپ کو، تو وہ ماں باپ سر کے بل الٹے بھی چلنے لگیں گے۔ وہ کہیں جا کے اپنے ماں باپ کو مارو تو پھر وہ بچوں سے پٹ بھی لیں گے۔ آج کل وہ ماں باپ کا حساب ہو گیا ہے کہ بس بچہ آ کر اسکول کا نام لے دے، ویسے اس کی کوئی اپنی بھی جائز ضرورت ہوگی نا، ماں باپ پوری نہیں کریں گے۔ اور اگر اسکول کا نام لے کر بچے نے کہہ دیا کہ اسکول میں 2000 روپیز چاہیے، تو بس حلق سے نکال کر اس کو دے دیں گے، لیکن دیں گے ضرور، ٹھیک۔ تو یہ بچے نا تھوڑا سا ایموشنلی بھی ماں باپ کو آ کر بلیک میل کرتے ہیں کہ وہ میرے اسکول میں سب کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے، میرے اسکول میں ضرورت پڑتی ہے اور آپ فون نہیں دلا کر دے رہے۔ مت سنیے ان کی، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا ان کا آپ دیکھیں نا کہ جن بچوں کو لگژریز میں پالا جاتا ہے وہ بچے کبھی نہیں پڑھتے، کبھی بھی نہیں پڑھتے۔ جن کو تھوڑا سا اونچ نیچ دکھائی جاتی ہے نا، وہی آپ دیکھیں نا، آئی اے ایس کون بنتا ہے، آئی پی ایس کون بنتا ہے، کون اتنی اونچی اونچی پوسٹ پہ، آپ اگر دیکھیں تو وہ بہت زیادہ، مطلب اگر دیکھا جائے بہت، اگر میں کہوں کہ غریبی ریکھا سے نیچے زندگی بسر کرنے والے لوگوں کے بچے ہوتے ہیں وہ، جنہوں نے کوئی آسائش دنیا میں نہیں دیکھی ہوتی ہے، تبھی تو وہ اتنا جی جان لگا کر پڑھ لیتے ہیں۔ جس کو عادت ہی آپ نے اے سی اور موبائل فونز کی ڈالی ہے، وہ کہاں ریلز اور اس سے نکل کر اپنی زندگی جیے گا، نہیں جیے گا، ہے نا۔
تو ان چیزوں نے بہت زیادہ دخل دیا ہماری نوجوان نسل کو بگاڑنے میں، اور ان سے زیادہ ان کے ماں باپ اگر کہا جائے تو ذمہ دار ہے. ٹھیک. پھر آپ دیکھیں کہ بس انہی کے نشوں میں ان کو ڈال دیا گیا ہے، اور یہ نشہ جو ہے یہ ڈرگس کے نشے سے کم نہیں ہے. ٹھیک. 1 گھنٹے گیمنگ، ٹھیک، 1 گھنٹے کی گیمنگ میں 100 سگریٹ کی ڈبیاں پھونکنے سے زیادہ انسان کے دماغ پہ وہ جو ڈوپامین کا ہارمون ہوتا ہے وہ ریلیز کرتی ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ایسا نشہ بچوں کو لگتا ہے کہ میں نے ایک بچے کو دیکھا، اس کے باپ خود کہہ رہے تھے کہ اس گیم، یہ جو گیم یہ کھیلتا ہے، اگر میں اس کو دھمکی بھی دے دیتا ہوں کہ میں یہ ڈیلیٹ کر دوں گا تو یہ میرے پیروں پر آ کر گر جاتا ہے، اور مجھ سے یہ کہتا ہے کہ مجھے کھانا مت دینا، مجھے پانی مت دینا، مجھے پیسے مت دینا، مجھے مار لو لیکن میرا گیم ڈیلیٹ مت کرو. اور چھوٹا بچہ تھا 8 9 سال کا. افسوس اس قدر ہوا کہ دل پر جا کر تکلیف ہوئی میرے کہ یہ کیا چیز تھی، اور باپ خود کیسے بیٹھ کر یہ اپنے بچے کے بارے میں بیان کر رہا ہے. سب سے پہلی فرصت میں ڈیلیٹ کر دینا چاہیے تھا وہ گیم. تو اس بچے کا یہ حال تھا. سوچے آپ کہ کیا چل رہا ہے دنیا میں، کس طریقے سے جو ہے وہ نوجوان نسلوں کو، بچوں کو بگاڑا جا رہا ہے نا. پھر آپ دیکھیں کہ جو ڈراماز ہیں، سیریلس ہے، انہوں نے تو بیڑا ہی غرق کر کے رکھا ہوا ہے نا. یہ جو خاص طور پر پاکستانی ڈراماز ہیں، ان میں عورتوں کو گھسا کر رکھا ہوا ہے. لڑکیاں بڑے شوق سے دیکھ رہی ہیں، بھائی مسلمان ہیں، ہے نا، سر پہ دوپٹہ رکھ کر آتی ہیں. وہ شروع میں تو ان کے سر پر دوپٹے ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ کیا بن کر دکھاتی ہیں کہ بہت مظلوم سی ایک لڑکی تھی جس پر بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا تھا. اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی تو وہاں پر کیا جا رہا تھا، شوہر کے گھر گئی تو وہاں پر ظلم کیا جا رہا تھا. پھر اچانک سے اس نے کیا کیا، دوپٹہ اتار کے ایک طرف پھینکا اور وہ باہر نکلی. پھر اس نے اپنا جو ہے وہ بزنس اسٹارٹ کیا، یا اس نے ایسی جگہ پر جاب کی جہاں پہ وہ بڑی کوئی وہ بن گئی ہے نا. تو یہ کیا ہے، یہ کیا چیز تھی بتائیے. اس چیز نے جو ہے لڑکیوں کو بگاڑا ہے نا. اب وہ گھر میں نہیں رہنا چاہ رہی ہیں، اب وہ اپنے وہ رائٹس مانگتی ہیں جو ان کو ویسے ہی ملے ہوئے تھے، ہے نا. انہوں نے باہر، ان کو اب اچھا لگ رہا ہے، وہ ان کے پاس، ان کے ہسبینڈ کے پاس سب کچھ بھی ہوتا ہے، تب بھی کیا ہے، وہ اس کے انڈر میں رہنا اپنے آپ کو پسند نہیں کرتی. وہ چاہتی ہے کہ بس میں گھر سے نکلوں اور بس میں باہر ہی رہوں، اور میں اپنا کوئی اپنے آپ کو کوئی پرسنالٹی، کوئی سیلیبریٹی جو ہے وہ دنیا کو کر کے دکھاؤں کہ میں اتنی بڑی چیز ہوں. یہ انہوں نے تو کیا ہے نا. تو ہم دیکھیں کہ یہ جو ہے نشہ، یہ ڈرگس کے نشے سے کم نشہ نہیں ہے. اور یہ جو آتھر ہیں یہ لکھتے ہیں کہ اگر فرعون کو ایسے نشے کی نہیں سوجھی اس فرعون کو، ورنہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کے خون سے وہ ہاتھ نہیں رنگتا، ہے نا. ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دو، ٹھیک، اپنے آپ ہی نسل کا کیا ہو جاتا ہے، خون ہو جاتا ہے. اور میں نے جیسے کہا نا آپ کو کہ ایک تو ایجوکیشن سسٹم کی کمی تھی، کوئی بھی آج تک ہیلدی ایجوکیشن سسٹم نہیں بنا پایا. ایون افسوس ہوتا ہے کہ ایجوکیشن لاز، ایجوکیشن پلانس وہ بیٹھ کر بنا رہے ہیں ہمارے، جن کو خود کچھ نہیں پڑھنا آتا، جو خود انگوٹھا چھاپ ہے. ان کے ایجوکیشن سسٹم پر ہم نے اپنے بچوں کو ڈالا ہوا ہے، جن کو خود کچھ نہیں پڑھنا آتا، جن کو ABCD لکھنا نہیں آتی، جو سائن کرنا نہیں جانتے. ان کے ایجوکیشن سسٹم پہ ہمارے بچے پڑھیں گے تو ہم کہاں اپنے بچوں کو لے کر آ پائیں گے، کہاں اس سیڑھی تک لے کر آ پائیں گے کہ وہ صحابہ کرام جیسی زندگی گزارے اور صحابہ کرام جیسی حکومت قائم کر کے دکھائیں، ہے نا. یہ آج کالج اور یہ یونیورسٹیز جو ہیں، یہ میں اگر کہوں کہ قتل گاہیں بن گئی ہیں تو یہ کہنا جو ہے یہ کوئی وہ نہیں ہوگا، ہے نا، ہائپر بول نہیں ہوگا کہ یہ سچ میں قتل گاہیں بن چکی ہیں ہمارے بچوں کی. وہاں پر جا کے ہمارے بچوں کو پوری طرح ذبح کیا جاتا ہے، اور ہم آرام سے ان کے ہاتھ میں اپنے بچے دے کر آتے ہیں کہ لو ان کے گلے کاٹو. پیرنٹس نے قرآن اور یہ اسلامک ہسٹری، کلچر، یہ سوشل سسٹم اسلام کا، یہ سب طاق میں رکھ کر کیا ہے بھلا دیا ہے، تاکہ جو ہے ہم اب نئی نسل کو کیا بنائیں، کمیونسٹ بنائیں، سوشلسٹ بنائیں، ہے نا، صوبہ پرست بنائیں، اور ضلع پرست بنائیں، زمین پرست بنائیں، لینگویج کی پرستش کریں. وہ ہے نا کیا ہے، انگلش آ جائے، بس کچھ آئے نہیں آئے، انگلش آ جائے، ہے نا. اسکول دیکھتے رہتے ہیں، چھانٹتے رہتے ہیں، 2 سال ہو گئے ابھی تک 2 سینٹینس نہیں بولنا سیکھا، ہٹاؤ یہاں سے، ہے نا. ڈالو کسی کانوینٹ میں، ڈالو کسی مونٹیسری میں، ٹھیک.
ان کو زن پرست بنائے، عورت کی پوجا ہے نا. آپ دیکھیں کہ کتنا برا مانا جاتا تھا اس چیز کو، اور آج جو ہے وہ بھائی عورتوں کے انڈر میں کام کر رہے ہیں، اپنی عورت کے آگے نہیں جھکیں گے، اپنی بیویوں کے آگے، اپنی ماؤں کے بہنوں کے آگے نہیں جھکیں گے، لیکن ایک جگہ جا کر کیا ہے اپنی باس کے انڈر کام کر رہے ہیں. وہاں پر ان کو نہ شرم آ رہی ہے، نہ ان کو غیرت آ رہی ہے، اور کر ہی رہے ہیں، ہے نا. پھر آپ دیکھیں کہ پیسہ پرست، پیسوں مال کی پوجا ہے نا. بس بچوں کو کیوں ہم بھیجتے ہیں؟ کیا ہم ایجوکیشن لینے کے لیے بچوں کو اپنی یونیورسٹیز اور کالج بھیجے ہیں، یا ہم اس لیے بھیج رہے ہیں کہ یہ اچھی ڈگری ان کو مل جائے گی تو یہ مال کمائیں گے؟ بتائیے پیرنٹس کی کیا منشا ہوتی ہے. چاہے اپنے لیے نہیں ہو پیرنٹس کی منشا کہ ہمارے لیے یہ کچھ کمائیں، لیکن یہ تو ہوتا ہے کہ بچوں کا بھائی فیوچر سیکیور ہونا چاہیے. بچوں کی بھائی ایسی ڈگری دلاؤ جو ان کے آگے تک چلے، وہ تو پریشان نہیں ہو چاہے ہمیں کچھ ملے نہیں ملے. تو کیا ہماری ایجوکیشن اس لیے ہم بچوں کو دلا رہے ہیں کہ وہ صحابہ اکرام کے طرز پر زندگی گزارے اور دنیا پر حکومت کریں، یا ہم اس لیے گزار رہے ہیں کہ وہ بھائی لگژری ساری ہونی چاہیے، کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے؟ ہم نے اپنے دور میں بہت کمیاں دیکھی، ہم نے نہیں پڑھا تو ہم نے یہ پریشانیاں دیکھی. ہمارے بچوں کو نہیں ہونی چاہیے پریشانیاں. تو ہم بھیج ہی کب رہے ہیں ان کو ایجوکیشن لینے کے لیے؟ ہم تو ان کو مشین بنانے کے لیے بھیج رہے ہیں، پیسے کمانے کی، ہے نا. ان کی نظریں آج کہاں ہے؟ مکہ مدینہ پر تو نہیں ہے. ان کی نظریں تو واشنگٹن، ان کی نظریں تو لندن، ان کی نظریں تو ماسکو، ان کی نظریں تو پیرس، ان کی نظر تو سوئٹزرلینڈ، اور ان کی نظریں تو آسٹریلیا، کینیڈا، برٹین، انگلینڈ، یہاں پر ہے ان کی نظریں. تو کہاں مکہ مدینہ کے بارے میں سوچیں گے، اور کہاں وہ اسلام کے بارے میں سوچیں گے؟ ٹھیک. تو یہ ساری چیزیں ہمارے انڈر میں جو بچے ہیں، ہم نے اب، یا جن کے انڈر میں جو ہے بچے اب آئیں گے، جن کی شادی ہوگی، انشاء اللہ تعالیٰ ان کو دھیان میں رکھنا ہے نا. اور جو غلطیاں ہو گئی، کسی کو بھی بلیم نہیں کرنا. اب اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہم یہ سب چیزیں پڑھنے لگتے ہیں نا، تو ہمیں لگتا ہے ہاں ہمارے پیرنٹس نے تو بہت ہی برا کر دیا ہمارے ساتھ، کاش وہ ہمیں پڑھا، ہم پڑھتے اس وقت اگر وہ ہمیں پڑھاتے ہیں تو اس وقت ہم پڑھ لیتے. یہ سوچئے، ہے نا. تو اپنے بارے میں اب پیچھے جو ہو گیا، جس نے جو کر دیا کر دیا، ٹھیک، اس سے عبرت لینی چاہیے. ان چیزوں کو بتانے کا میرا مقصد صرف یہی تھا، ان چیزوں کو بولنے کا مقصد میرا صرف یہی تھا کہ ان سے ہم نے کیا لینی ہے؟ سبق لینا ہے نا. کہ ہسٹری سے انسان کیا لیتا ہے؟ سبق لے کر اپنا مستقبل روشن کرتا ہے. کل میں نے یہ بات بتائی تھی نا، ہسٹری سے انسان سبق لیتا ہے. اگر اچھے کام ہوئے ہوتے ہیں ہسٹری میں تو وہاں اس کو لے کر کیا کرتا ہے؟ آگے انہی چیزوں کو اپلائی کرتا ہے. اگر برے کام ہوئے ہوتے ہیں تو ان سے ایکسپیرئنس لے کے کیا کرتا ہے؟ اپنی زندگی میں ان کو اپلائی کرنے سے بچتا ہے، دوسرے راستے دیکھتا ہے کہ ان سے کیسے بچا جائے، ان فلاز سے کیسے اوور کم کیا جائے، ہے نا. یہی ہوتا ہے نا. آپ کی ماں یا آپ کے، مان لیجیے میں ہوں اور میں نے اپنی زندگی میں کوئی فیصلہ غلط لیا جس کو میں بھگت رہی ہوں، تو میں اپنے بچوں کو یہ کہوں گی کہ تم بھی یہی کرنا. میں ان سے یہی تو کہوں گی نا کہ بھائی تمہارا فیوچر ہے اور تم سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا. میں نے نہ سمجھی میں فیصلے کر لیے تھے، ہے نا. تو عبرت لیں ان چیزوں سے کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، ہم کیوں اتنی دیر میں آئے دین پر، ہے نا، کیوں اتنی دیر ہمیں لگی. خاص آپ دیکھیں کہ پیرنٹس کو بھی کہنا بیکار ہے، ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی کمی ہے. ٹھیک ہے، پیرنٹس، کچھ تو پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کیا ہو، دیندار ہو جائے، ہے نا، ان کو دین کے راستے پر لانا بھی چاہتا ہے. لیکن اسکولس ایسے ہوتے ہیں جو موقع ہی نہیں دیتے کہ کچھ اور بھی سیکھا جائے. بچہ آتا ہے تھکا ہارا، 12 1 بجے 2 بجے کھانا کھاتا ہے. کہ ماں باپ کو بھائی ضروری ہے کہ ٹیگ لگوانا کہ قرآن بھی ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے، تو اس کو پھر قرآن پڑھنے بھیج دیا جاتا ہے. پھر وہ قرآن پڑھ کر جب آتا ہے تو پھر وہی اسکول کا پھر شروع ہو جاتا ہے. اس کو اسکول کا ورک کرنا ہوتا ہے، ہوم ورک کرنا ہوتا ہے، لرن کرنا ہوتا ہے. کیا اس کے اندر انرجی بچے گی کہ آپ 2 منٹ بیٹھ کر اس سے یہ کہیں؟ پھر تو ماں کا دل خود ہی بجھ جاتا ہے کہ یار بچہ تھکا ہوا ہے، اس سے اب میں کیا دین کی بات کروں، ہے نا. اور وہ بچہ سو جاتا ہے، دوبارہ اٹھ کے پھر وہ مشین کی طرح بیگ اٹھا کر نکل پڑتا ہے. ٹھیک. تو ایجوکیشن سسٹم ہمارا خراب ہے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ اسکول میں جو انگلش بھی سکھائی جاتی
تو وہ دین کے طریقے پر اس میں صحابہ کرام کی سٹوریز ہوتی. انگلش کیا ایسے نہیں آ سکتی کہ آپ اس میں صحابہ کرام کی سٹوریز ڈالیں، آپ اس میں صحابہ کرام کے چیپٹرز رکھیں اور انگلش میں، اور وہ بچوں کو سکھائیں؟ کیا انگلش ایسے نہیں آ سکتی؟ اور برا حال ہے اسلامک اسکولز کا بھی، جو اپنے آپ کو اسلامک کہتے ہیں کہ ہم اسلامک ہیں. سی بی ایس ای بورڈ کا سارا سلیبس انہوں نے ڈال رکھا ہے. کہاں سے بچے کو اسلام آ جائے گا؟ ایک سبجیکٹ آپ نے خالی رکھ دیا دینیات، تھیولوجی، اس میں بچوں کو کلمے سکھائے جا رہے ہیں، اس میں بچوں کو نماز کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں، اس میں بچوں کو وضو کے طریقے. یار یہ تو وہ خود بھی سیکھ لیتا ہے نا. یہ چیزیں تو اس کو آ ہی جاتی ہیں آٹومیٹک. آپ کو یاد ہے کسی نے ہمیں نماز سکھائی ہو کہ سیکھو نماز؟ ہم نے خود بخود پڑھ لی ہے نا. یہ بہت سے بہت بتا دیا پیرنٹس نے یا کسی نے کہ ایسے پڑھو، یہ پڑھتے ہیں یہاں پر، یہ پڑھتے ہیں یہاں پر، یہ پڑھتے ہیں. ٹھیک. کیا بچے کو آئے گا وہ ایک سبجیکٹ پڑھ کے، اس میں بھی نہ تو کوئی سیرت، نہ تو کوئی قرآن، نہ کچھ، بس یہ نماز ایسے پڑھی جاتی ہے، وضو ایسے کیا جاتا ہے، اور یہ کلمے ہیں، یہ یاد کر لو، ان کو رٹ لو. ٹھیک. یہ اسلامک اسکول لانے کے لائق ہمارے اسکول ہیں؟ سوچے ذرا، ہے نا. جن کے سلیبس بالکل بگڑے ہوئے، جن کی انگلش کی بکس میں جو ہے وہ کیا نام لوں، مجھے تو نام بھی نہیں لینا آتے. کیا نام ہے اس کا، بیوٹی اینڈ دا بیسٹ، اور یہ بہت زیادہ عجیب و غریب اسٹوریز، یہی ہالی ووڈ کاپیز ہے نا. اسنو وائٹ اور یہ سنڈریلا اور سلیپنگ بیوٹی، ہے نا. اس طریقے کی انگلش کی بکس میں، انگلش کے سلیبس میں یہ اسٹوریز ملتی ہیں. ہندی اٹھاؤ تو ہندی میں آپ کو ملے گا وکرمادتیہ اور مہرشی، اور پتہ نہیں کیا 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 کیا. ہندی کی بکس میں آپ کو یہ ملے گا. اردو کی بکس آپ اٹھا لیں تو اردو کی بکس میں بے سر و پیر کی کہانیاں آپ کو ملیں گی. ٹھیک. ایک اسٹوری خالی کسی نیک ہستی کے بارے میں ڈال دی کہ عبد القادر جیلانی کی ایک اسٹوری آپ کو اردو کی بک میں مل جائے گی. ٹھیک. ہر چیز آپ کی ای وی ایس ہے، وہاں پر آپ کے دین کا کچھ پتا نہیں. آپ کی ہسٹری کی بکس ہیں، وہاں پہ آپ ہندوز کی ہسٹری پڑھا رہے ہیں، یا پھر بھائی بڑے بڑے رومنس اور پرشینس اور فرانس اور یہ ریولیوشن وہ ریولیوشن، یہ پورے دنیا بھر کے ریولیوشنس پڑھا رہے ہیں. آپ ہٹلر کے بارے میں پڑھا رہے ہیں کہ ہٹلر کیسا تھا، اور یہ وہ کیسا تھا، ورلڈ وار کیسے ہوئی وہاں پر. کیا بچوں کو بینیفٹ ملا ورلڈ وار کے بارے میں پڑھ کے؟ کیا بچوں کو سکھایا گیا کہ وہاں پر، کیا بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ ورلڈ وار کے کیا ڈرا بیکس تھے؟ کیا بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے تھی وارس؟ کیا بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے وہاں پر؟ کیا ہم خود جانتے ہیں کہ ورلڈ وار ٹو جب ہوئی، ورلڈ وار فرسٹ اور ورلڈ وار سیکنڈ جب ہوئی ہے، کس طرح مسلمانوں کو ڈاؤن کرنے کے لیے کی گئی تھی یہ وارس؟ کس طرح مسلمانوں کی یونٹی توڑنے کے لیے کی گئی تھی یہ وارس؟ یہ جو آج آپ کو اتنی ساری چپکی چپکی عرب کنٹریز دکھائی دیتی ہیں ٹکڑوں میں بٹی ہوئی، آپ کو معلوم ہے کہاں سے پروپیگنڈا کیا گیا تھا؟ تو کیا فائدہ ملا ہمیں ہسٹری بھی پڑھنے کا؟ کیا فائدہ ملا ہمیں سائنس بھی پڑھنے کا، جب بچہ اللہ تعالیٰ سے اور اپنی ہی بیس سے کنیکٹ نہیں ہوا؟ ہے نا. تو خیر، میرا اللہ تعالیٰ مجھے اتنی زیادہ ہمت دے، اتنی زیادہ صحت دے، اور ہمارے بچوں کو اتنی زیادہ صحت دیں کہ اس طرح کے اسکولس قائم کیے جائیں جو کسی بھی، مطلب ضروری نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ایفیلیشن لینا گورنمنٹ سے کیا ضروری ہے آپ کی بچے کے ایجوکیشن کے لیے؟ آپ کو ڈگری چاٹنی ہے؟ کتنے سادہ ڈگری ہولڈرس پھر رہے ہیں جو موٹی موٹی ڈگریاں لے کے بیٹھے ہیں اور ان کا کچھ نہیں بن رہا. دین کے تو گئے دنیا سے بھی گئے. کچھ مل رہا ہے اس سے؟ کچھ بھی نہیں مل رہا، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ٹھیک. ان ڈگریز کا جب کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو ایٹ لیسٹ ایک ڈگری تو ایسی دلا دے جو اس کو ہمیشہ کی کامیابی دلوا سکے، ہے نا. تو میرا تو ایم ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے ذریعے نہیں تو کسی اور کے ذریعے ایسا اسکول بنے جہاں پر چاہے انگلش پڑھائی جائے، چاہے ہندی پڑھائی جائے، چاہے اردو پڑھائی جائے، چاہے ایکس وائی زیڈ کوئی سا بھی سبجیکٹ پڑھایا جائے، وہ اسلام کے طور طریقوں پر پڑھایا جائے. میرا تو یہ ایم ہے کہ اگر کوئی اسکول کھلے تو اس طریقے سے کھلے. اور کئی لوگوں کو جو مجھے دکھتا ہے کہ یہ اسکول لے کر بیٹھے ہیں یا وہ ہے، میں جا جا کر ان کو یہ چیزیں بتاتی بھی ہوں. اور خیر، ان کی سب سے زیادہ نظر جو ہے وہ ایفیلیشن پر ہوتی ہے، اور ظاہر ہے ایفیلیشن سی بی ایس ای کا جب تک سلیبس نہیں پڑھائیں گے تو آپ کو ایفیلیشن نہیں ملے گا، ہے نا. یو پی بورڈ کا ایفیلیشن تبھی ملے گا جب آپ یو پی بورڈ کا سلیبس پڑھائیں گے. ٹھیک ہے. تو وہی چیز ہو گئی کہ پیرنٹس کو بھی یہ چاہیے ہوتا ہے کہ بھائی ریکوگنائز ڈگری ہونی چاہیے، ہے نا.
اور جو ہے وہ مانیتا اگر نہیں ہوگی ڈگری کی تو ہمارے بچے کو جاب نہیں ملے گی. پیرنٹس کا بھی یہی ہو گیا ہے، وہ اس لیے اسکول کو بھی فوکس کرنا پڑتا ہے کہ ایفیلیشن لے لیں. تو یہ سارے ڈرا بیکس ہیں، ہے نا. تو اسی وجہ سے کیا ہے، ہم آج اپنے دین سے اور جو اصل میں دیندار اور اصل میں لیڈرشپ کی کوالٹیز رکھتے تھے ان سے دور ہے. ہمارے بچے آج لیڈرشپ نہیں ایکوائر کر پا رہے، لیڈر بننے کی کوالٹیز ان کے اندر نہیں آ پا رہی ہے نا. اور کیا کیوں نہیں آ پا رہی ہیں؟ کیونکہ اگر وہ لیڈرس دیکھتے بھی ہیں نا تو یہ دنیاوی لیڈرس کو دیکھتے ہیں. وہ ان کو پالیٹیشین بننا ہے تو ان کو گندگی، کیا کہا جاتا ہے کہ اگر نیتا بننا ہے یا نیتا گری کرنی ہے تو اس گندگی میں تو ہاتھ ڈالنے ہی پڑیں گے، جب تک آپ نیتا کہلا ہی نہیں سکتے، ہے نا. حالانکہ ہمارے دین نے، ہمارے نبی نے، ہمارے ان صحابہ کرام نے بنا گندگی کے پالیٹکس بھی کر کے دکھائی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ پالیٹکس سے دور تھے تو وہ بس اللہ ہی اللہ کرتے تھے، ان کو حکومت چلانا، گورنمنٹ بنانا نہیں آتی تھی. بنائی انہوں نے اور بہت بہترین بنا کر دکھائی. ٹھیک ہے، تو اور بہترین لیڈرشپ کوالٹیز کے ساتھ کر کے دکھائی. ٹھیک. تو لیکن آپ دیکھیں کہ آج ہمارے بچے کیوں دوسروں کو ہی فالو کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ان کو ٹرینڈ سیٹ ہی نہیں کرنا آتا، ہے نا. تو یہ سارے ڈرا بیکس ہیں. ان شاء اللہ تعالی جتنے بھی ممیز ہیں کلاس میں، یا جتنے بھی ٹو بی ممیز ہے نا، جو بنیں گی ممیز، ان کو یہ سب چیزیں اپنے دھیان میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے. کوشش کریں کہ ہوم اسکولنگ ہو جائے. ٹھیک. اور اگر نہیں ہو پا رہی تو پھر کوشش کریں کہ اس طریقے کے اسکول قائم کیے جائیں. سعودی جانا یہ تو کوئی حل نہیں ہوا. ہاں، سعودی جانا حل ہو گیا؟ پھر تو آپ جو ہے یہ چھوڑ کر اپنے دیش پر بہت زیادہ ظلم کریں گی اپنی قوم کو. جہاں پہ سدھار کی ضرورت ہے وہاں سدھار کرنا چاہیے نا. وہاں پہ کیا آپ کر لیں گی جا کر سدھرائی جگہ پر؟ یہ سب چیزیں اس لیے پڑھائی جا رہی ہیں کہ اب او ہو بہت برا ہے یہاں، تو رہنا سعودی چلے جاؤ. ہاں، نظام سعودی میں بھی کہاں ہے؟ وہاں جا کر تو شاید ہو سکتا ہے آپ اور زیادہ غم. پہلے میں بھی سوچتی تھی، لیکن آج جو حالات دیکھ رہی ہوں میں سعودی کے، پتہ ہے جہاں پر جس کو انسان اللہ تعالی رکھتا ہے نا وہاں پر ہی صحیح رکھتا ہے. اللہ کی حکمت ہوتی ہے. میں یہ سوچتی تھی پہلے کہ میں کاش سعودی چلی جاؤں یا میں سعودی میں پیدا ہوتی. آج میں سوچتی کہ اگر میں سعودی میں پیدا ہوتی یا میں چلی جاتی تو آج جیل میں پڑی ہوتی. جتنے میں اسٹیٹس لگا دیتی ہوں، جتنے میں بک بک کر دیتی ہوں، اور جتنی میں بکواس کر دیتی ہوں، تو جیل میں پڑی ہوتی، یا پھر مجھے جو ہے وہ بیچ چوراہے پہ سولی پر ہی لٹکا دیا جاتا. یہی تو کرتے ہیں نا وہ لوگ جو گورنمنٹ کے اگینسٹ بول لیتا ہے. آج دیکھیں آپ مودی جی کے بارے میں ہم کتنا بول لیتے ہیں، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ بہت کم ہی سے لوگوں کو کیا ہے جیل میں ڈالا جاتا ہے، ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے. ہر دوسرے بندے کو تو اٹھا کر نہیں ڈالتا نا وہ، لیکن ڈال دیتے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ مار بھی دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا. ایک شخص تھے بہت اعلیٰ، بہت ہی جس کو کہیں حق گو، اور انہوں نے ایک بک لکھ دی تھی تو ان کو شاید 20-25 سال میں جیل میں رکھ کر مار دیا انہوں نے. ٹھیک ہے. تو خیر، جہاں پر جس کو اللہ تعالی پیدا کرتا ہے صحیح پیدا کرتا ہے. اور یہ مت سوچیے کہ سعودی یا دبئی یا اسلامک کنٹریز ہم موو کر جائیں. ٹھیک، بہترین ہوتا ہے ہجرت کرنا، لیکن ابھی آپ کی ہجرت فرض نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آپ پر ہجرت فرض نہیں ہوئی ہے. اور جہاں اللہ تعالی نے آپ کو پیدا کیا، ہو سکتا ہے اللہ تعالی کو آپ سے کوئی کام لینا ہو. یونس علیہ السلام یہ سب چیزیں اپنی قوم کی دیکھ کر کیا کر گئے تھے؟ بستی چھوڑ کر چلے گئے تھے. اللہ تعالی نے 40 دن ان کو مچھلی کے پیٹ میں بند رکھا، ہے نا. سزا کاٹو، لو چلو اب جاؤ عقل لے کر. ٹھیک. تو اب دیکھیں اپنے نبی کو اللہ تعالی نے قید کر دیا، ہم تو کسی دائرے میں ہی نہیں آتے. ٹھیک. تو یہیں رہ کر انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. انشاء اللہ تعالی یہیں پر جو ہے ہمیں رہ کر کیا کرنے ہیں؟ ریفارمس کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہیں پر رہ کے ڈیولپمنٹ، کچھ نہیں تو اپنی نسل کو تو لانا ہی لانا ہے اس لائن میں انشاء اللہ تعالی. ٹھیک. دعا بھی کیجیے اور کوششیں بھی کیجیے. کوششیں بہت، آپ کی چھوٹی موٹی کوشش بھی کیا ہو جاتی ہے؟ چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے نا، اور انقلاب لے آتی ہے. آپ دیکھیں انقلاب زندہ باد کا جس نے نعرہ لگایا تھا، ان کو پتا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا جو کنٹری کو آزادی بھی مل جائے گی. وہ تو مر کھپ گئے، ہے نا. لیکن کیا ہوا؟ اسی نعرے نے کنٹری کو آزادی دلائی. ٹھیک. تو چھوٹی سی کوشش بھی کیا ہوتی ہے آپ کی؟ آگے چل کے بڑے بڑے کام کر دیتی ہے. بس آپ کو بیج بونے کی ضرورت ہے. ٹھیک. جو بیج بوتا ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ پھل پتہ نہیں نکلے گا یا نہیں نکلے گا، ہے نا. وہ اسٹوری آپ نے کتنی بار پڑھی ہوگی کہ ایک بہت بوڑھے آدمی تھے،
تو وہ آم کا بیج بو رہے تھے، ٹھیک، تو ان کے بیٹے نے ان سے کہا کہ یہ تو 12-13 سال میں پھل دیتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اپنے لیے نہیں بول رہا ہوں، اس سے میری نسلیں فائدہ اٹھائیں گی، ہے نا۔ تو جب پھل آیا تو ظاہر ہے ان کے پوتے پوتی، ہے نا، اور کافی سال جیتا ہے آم کا پیڑ، تو جب تک وہ پیڑ رہا ہوگا اس سے ان کی نسلوں نے فائدہ اٹھایا ہوگا، ٹھیک۔ تو ایک بیج تو آپ کو بونا ہے انشاء اللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری زندگی میں ہی وہ دن دکھائے جس دن جو ہے ہماری ہی نسلیں اسلام کو غلبہ جو ہے وہ دے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی اس میں شریک ہوں، چاہے ہماری چھوٹی سی وہ چڑیا کی چوچ میں جو وہ پانی لائی تھی نا ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے کے لیے، چاہے ہماری اتنی ہی محنت کیوں نہیں ہو لیکن ہو، کل کو ہم اللہ کے یہاں کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فخر کے ساتھ کہے کہ دیکھو یہ وہ بندے تھے جنہوں نے بیج بویا تھا، ٹھیک ہے۔ تو دعا کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، لگے رہنا ہے انشاء اللہ تعالیٰ۔ اپنی ٹیم سے تو مجھے بہت زیادہ امیدیں ہیں کہ ایک ٹیم بنے گی اور کچھ نہ کچھ کر کے دکھائے گی، تو کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا ہے، کسی کو نہیں، اللہ تعالیٰ کو، ٹھیک ہے۔ دنیا تو پھر کیا ہے، خود ہی اس کام کا لوہا مانتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے لیے کریں۔ اور جو پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے تھے اپنی نسلوں کے لیے، جو سیکھ ہمیں ملتی ہے ہسٹری سے، اس کو سنبھال کر رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، بچوں کو موبائل فون سے تو بہت زیادہ دور رکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو دینا بھی ہے اپنے انڈر میں، اپنے سپرویژن میں دے، اور خاص طور پہ سم کارڈ ڈال کر تو بالکل بھی نہیں دے، ان کو اجازت نہیں دیں شروع سے۔ آپ ایک رول بنا لیں گھر کا، ہوتا ہے نا کہ بھائی لیٹ نہیں آنا، ٹھیک ہے، اور فرینڈس کو گھر میں نہیں لانا، اس طریقے کے رولس بناتے ہیں نا ہم، تو یہ بھی رول بنائیں کہ کسی بھی سوشل میڈیا سائٹ پہ اکاؤنٹ نہیں بنانا ہماری سپرویژن میں۔ جب آپ کو لگے کہ بچہ آپ کا میچور ہو گیا ہے، بچہ اس لیول پر آ گیا ہے کہ اب وہ کچھ غلط نہیں کرے گا، ٹین ایج سے اپنی نکل چکا ہے، کیونکہ ٹین ایج میں نا یہ ہارمونس بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا ایموشنس اور فیلنگس اور ہر طریقے کی چیزیں اس ایج میں آ جاتی ہیں۔ تو اس ٹین ایج سے جب آپ کا بچہ نکل جائے اور اس کے ہارمون سب بیلنس ہونے لگے، پھر آپ نے جو ہے اس کو چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے، رسی لمبی کر کے، یہ نہیں رسی نکال کر چھوڑے، رسی لمبی کر کے چھوڑ دینا ہے۔ اب جاؤ، اب ایکسپلور کرو، جو دل چاہے دیکھو، جو دل چاہے کرو، پھر وہ کچھ غلط نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، انشاء اللہ تعالیٰ۔ اتنی تو امید ہے آپ کی تربیت پر، اتنی امید آپ کو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر چلیے، ٹائم کافی ہو گیا ہے، انشاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک ہماری کلاس رہے گی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم اسٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور یاد کر لیجئے اشرا مبشرہ، الفیہ نے تو سنا دیے 3 نام، آج انشاءاللہ 3 نام اور سینڈ کروں گی ٹرک کے ساتھ۔ میں نے کل بھی آپ کو دیا تھا A to Z، اے کو 2 بار اور زیڈ کو 1 بار، ٹھیک ہے۔ عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، ٹھیک ہے، اور زیڈ سے زبیر بن عوام، یہ چیزیں آپ یاد کر لیں۔ آج انشاءاللہ پھر ایک ٹرک کے ساتھ دیتی ہوں میں آپ کو وہ نام، وہ یاد کر لیجئے، ٹھیک ہے، وائس نوٹ میں سنا دیں، ہاں جی، وائس نوٹ میں سنا دیں آپ، کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے پھر، جزاکم اللہ خیر، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔